ابواب جہاد النفس میں شیخ خرم الرحمٰن نے ایک باب باندھا ہے کہ جس باب کا انہوں نے یہ عنوان رکھا ہے کہ باب وجوب حسن ظن باللہ و تحریم سوء ظن بہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا گمان رکھنا، اچھا ظن رکھنا یہ واجب ہے، اور یہ حرام ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ سے برا گمان رکھے، چاہے وہ جتنے بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی مجرم انسان ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اوپر کیا ہے بدگمانی رکھے کہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ یا اسی طریقے سے دنیا میں ایک بندے کے حالات مشکل چل رہے ہیں، تو اب وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے مشکل حالات کی صورت میں اللہ سے جو ہے وہ بدگمانی کر لے کہ اللہ کو کوئی میری فکر ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ کیا ہیں حرام ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جس طرح کا بندے کا گمان ہوتا ہے اللہ بھی اسی طرح سے کیا ہے پیش آتا ہے۔ اور یہاں پہ پہلی روایت جو اس باب کی وہ لکھی کہ اس میں امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احسن ظن باللہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فإن اللہ عز وجل یقول کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اسی طرح سے ہوتا ہوں کہ جیسے میرے بندے کا مجھ سے کیا ہے گمان ہے۔ ان خیرن فخیرن، اگر اس نے اچھا گمان کیا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، اور اگر اس نے میرے ساتھ برا گمان رکھا ہوا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ پھر اچھا کروں گا، اس نے جب برا میرے بارے میں سوچا ہوا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کیا کروں گا، برا کروں گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری حدیث بھی امام رضا علیہ السلام سے ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ملتے ہیں کہ اس میں امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد یعنی امام صادق علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ من حسن ظنہ باللہ کان اللہ عند ظنہ بہ، کہ جس کا اللہ کے متعلق اچھا گمان ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے ظن کے اوپر پھر پورا اترتا ہے۔ ومن راضی بالقلیل من الرزق، اور جو تھوڑے رزق کے اوپر راضی ہو جاتا ہے تو قابل منہ الیسیر من العمل، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کا جو عمل تھوڑا ہوتا ہے نا اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری غلطیوں کو کیا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلی جو روایت ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے ہے، اور انہوں نے آبا و اجداد سے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، بلکہ نہیں، یہ روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ قال وجدنا فی کتاب علی، کہ آبا و اجداد کی طرف سے جو ان کے پاس کتاب آئی تھی کتاب علی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ممبر پہ جو ہے وہ اس بات کو کیا بیان فرمایا تھا، اور جب انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا تو باقاعدہ جو ہے وہ قسم کھا کے کیا اس بات کو بیان فرمایا تھا، اور قسم بھی کیا ہے توحید کی قسم جو ہے وہ کھائی تھی، اور یہ الفاظ سے کہ والذی لا الہ الا ہوا، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والآخرہ، کسی مومن کو دنیا اور آخرت کی خیر اس وقت تک نہیں دی جاتی جب تک اس کے اندر یہ خصوصیات موجود نہ ہوں۔ یعنی ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی ملے اور آخرت میں بھی اچھائی ملے، تو اس کا جو ہے وہ اللہ کے رسول نے یہ جو ہے وہ حال بتایا کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب مومن کے اندر کیا یہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس میں سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہی بیان فرمائی کہ الا بحسن ظنہ باللہ و رجائہ لہ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو اور اللہ سے اچھے کی امید رکھتا ہو، یہ پہلا سٹیپ ہے، کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے گا، یہ اس کی امید ہونی چاہیے۔ اور دوسری دو اہم چیزوں کو بھی اس کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ حسن خلق ہی، وہ حسن خلق ہی، کہ اس کا جو اخلاق ہے وہ اچھا ہو، والکف عن اغتیاب المؤمنین، اور اپنے آپ کو مومن کی غیبت سے کیا ہے بچا کے رکھتا ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ اس کا جو رہنا سہنا ہے وہ بہت اچھا ہو، ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا جلنا ہو، اور محفل میں بیٹھ کے کسی کے پیچھے نہ لگا رہتا ہو، اور ادھر سے اس کے جو دل میں ہے نا وہ کیفیت بھی یہی ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا، اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، اس کے اوپر رحم کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، تو ایسے بندوں کو جو ہے وہ ہمیشہ کیا ملے گی، دنیا اور آخرت میں اچھائی ملے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ قسم کھائی کہ والذی لا الہ الا ہوا، کہ قسم ہے لا الہ الا ہوا کی، کہ لا يعذب اللہ مؤمنا بعد التوبۃ والاستغفار الا بسوء ظنہ باللہ، کہ اللہ کسی مومن کو اس وقت تک عذاب نہیں کرتا، یعنی انسان جب توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو توبہ اور استغفار کے بعد بھی اللہ جو ہے وہ اس بندے کو عذاب اس وقت تک نہیں کرتا، مگر کب عذاب کرتا ہے
الا بسوء ظنہ باللہ، کہ مگر جب یہ بندہ اللہ سے کیا رکھے ہوئے ہو، برا گمان رکھے ہوئے ہو، یعنی توبہ اور استغفار بھی کر رہا ہے لیکن دل میں کیا ہے، یہ ہے کہ جی اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کی کیفیت ہو، تو اللہ پھر ایسے بندے کو جو ہے وہ عذاب کیا اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اور وہ تقصیر میں رجائی لہو، توبہ اور استغفار کیا لیکن جو امید تھی وہ اس کی تھوڑی ہو گئی، یہ بھی اس میں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ توبہ اور استغفار کی اور وسوء خلق گئی، اس کا اخلاق کیا مومن سے برا ہے، واغتیاب المؤمنین، اور مومنین کی یہ کیا کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو اللہ اس بندے کی کیا ہے، توبہ بھی قبول نہیں کرتا اور اس کو کیا ہے، عذاب کہہ دیتا ہے۔ اچھا پھر تیسری دفعہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے قسم فرمائی کہ والذی لا الہ الا ہوا، کہ لا الہ الا اللہ کی قسم کہ ہوا لا یحسن ظن عبد مؤمن باللہ الا کان لہ عند ظن عبد المؤمن، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب بھی کوئی مومن جو ہے وہ اس کا جو بندہ ہے وہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کے اچھے گمان کے اوپر کیا ہے، پورا اترتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن اللہ کریم، کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں غیر ہے، یستحیی، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ ان یکون عبدہ المؤمن قد احسن بہ الظن، کہ اس کا جو بندہ ہے جو مومن ہے وہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھ رہا ہے، ثم یخلف ظنہ، اور پھر جو اللہ ہے اس کے ظن کو اور امید کو کیا ہے، اس کے اوپر پانی پھیر رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ اللہ کے جو ہے وہ کرم کے کیا ہے، خلاف ہے۔ اچھا اسی وجہ سے جو ہے وہ روایات کچھ موجود ہیں کہ قیامت کے دن بھی جو ہے وہ حالات ایسے بنیں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ جب اچھا گمان کرتا ہوگا اللہ کے ساتھ تو اللہ کیا اسے جنت میں ڈال دے گا۔ یہاں پہ ایک روایت ہے، یہ روایت بھی کیا ہے، کافی طویل روایت ہے اور امام صادق علیہ السلام سے ہے، کہ اس روایت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سب سے آخر پہ، ان آخر عبد یؤمر بالنار، سب سے آخر پہ جو ہے وہ جس بندے کو کہا جائے گا کہ اس کو کیا ہے جہنم میں ڈال دو، سب کو جہنم میں ڈال دے تو سب سے آخر پہ یہ بچ گیا، اس کو کیا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فیلتفت فیقول اللہ جل جلالہ عاجلوہ، تو وہ بندہ کیا ہے متوجہ ہوگا، لیکن اللہ کہے گا کہ اس سے کیا ہے جہنم میں کیا ہے جلدی سے کیا ہے ڈال دو۔ اچھا جب جہنم میں اسے اس کے پاس لے کر آیا جائے گا تو یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ جملہ کہے گا کہ یا رب ما کان ظنی بک ھذا، کہ اے میرے رب میرا تم سے یہ گمان نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ تو مجھے کیا ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرا یہ گمان نہیں ہے، تمہاری کیا مراد ہے اس سے؟ کہا کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ ان تغفر لی خطیئتی وتدخلنی جنتک، کہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے گا اور مجھے جنت میں ڈال دے گا۔ تو جب یہ جملہ وہ ادا کرے گا کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ تو مجھے معاف کر دے گا اور جنت میں ڈال دے گا، تو اس وقت امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوگا کہ ملائکتی وعزتی وجلالی وعلا وارتفاع مکانی ما ظن بی ھذا ساعۃ من حیاتی خیرا قط لو ظن بی ساعۃ من حیاتی خیرا ما ربعتہ بالنار، کہ یہ جو بندے نے ابھی بات کی ہے نا کہ میرا یہ گمان نہیں تھا، اگر یہ دنیا میں اس طرح کا میرے اوپر گمان رکھتا تو میں کبھی اسے جہنم سے ڈراتا ہی نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ دنیا میں میرے بارے میں اس نے کبھی اس طرح کا سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ جو ہے وہ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے کیا جنت میں ڈالے گا، ہمیشہ وہاں پہ کیا ہے میرے بارے میں اس نے اچھی امید نہیں رکھتی۔ اگر دنیا میں اس کی فقط ایک ساتھ بھی اس طرح کی امید ہوتی تو میں اسے جہنم سے کیا ہے ڈراتا ہی نہیں۔ تو لہذا جو ہے وہ میں اب کیا کرتا ہوں، کیونکہ اب اس نے اچھا گمان رکھا ہے تو اب جو ہے وہ ادخلوا بالجنہ، تم اسے لے جاؤ اور جنت میں کیا ہے داخل کر دو۔ تو یہاں پہ پھر امام نے فرمایا کہ اصل قانون یہی ہے کہ اللہ سے اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ آپ کے گمان کے اوپر کیا ہے پورا اترے گا۔ اسی طریقے سے یہی روایت جو ہے وہ امام علیہ السلام سے دوسرے الفاظ میں ہے کہ یوتب عبد یوم القیامت ظالم نفسہ، کہ قیامت کے دن ایسے بندے کو لایا جائے گا جو گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، فیقول اللہ کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اپنی معصیت سے؟ وہ کہے گا کہ اے رب تو نے ایسا بالکل کیا تھا، لیکن ہوا کیا، غالبت علیہ شہوتی، میرے اوپر کیا ہے شہوت غالب آ گئی تھی، فإن تعذبنی فبذنبی، اگر تو مجھے اب عذاب دیتے ہے تو یہ واقعاً میرا قصور ہے، لم تظلمنی، تو میرے اوپر کیا ظلم نہیں کرے گا، تو پھر اللہ کہے گا کہ اس کو کیا آگ میں لے جاؤ۔ لیکن وہ بندہ آگے سے دوبارہ یہ جملہ کہے گا کہ ما کان ھذا ظنی بک، کہ میرے رب میرا یہ گمان تو نہیں تھا تجھ سے۔ تو اللہ پوچھے گا کیا گمان تھا؟ اس نے کہا کہ میرا گمان تو یہ تھا کہ تو مجھے کیا معاف کر دے گا، تو اس ٹائم پہ اللہ جو ہے وہ دوبارہ اسے کیا ہے جنت میں بھیج دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ لقد نفعک
حسن ظنک بالساعۃ، کہ تمہیں جس چیز نے ابھی فائدہ پہنچایا ہے کہ تم نے میرے بارے میں کیا اچھا کیا ہے گمان کیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہمیشہ کیا اچھا گمان رکھنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو مومن کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہل بیت نے کہا کہ ہمیشہ جو ہے وہ خوف کی کیفیت بھی کیا رکھنی ہے، باقی رکھنی ہے۔ اسی وجہ سے اسی باب کی 5ویں حدیث ہے، آخری حدیث، کہ آپ نے جو ہے وہ یونس کی ہے، یہ سنان بن طریف سے ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے یہ سنا کہ فرما رہے تھے کہ ینبغی للمؤمن ان یخاف اللہ خوفا کانہ مشرف علی النار، کہ ایک مومن کے لیے یہ چیز چاہیے کہ وہ اللہ سے ایسے ڈرے کہ گویا کہ وہ اب جہنم میں کیا داخل ہونے والا ہے، اتنا اس کے اندر خوف ہو۔ وہ یرجوہ رجاء، لیکن اللہ سے اتنی امید رکھے کہ گویا کہ وہ کیا ہے جنتیوں میں سے ہے، گویا کہ وہ جنت میں کیا ہے داخل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ پھر امام نے یہ فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی عند ظن عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ بندہ جیسا اس کے اوپر امید اور گمان رکھتا ہے اللہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے۔ ان خیرا فخیر ان شرا فشرا، اگر وہ اچھا گمان رکھے گا تو اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے گا، اور اگر برا وہ گمان رکھے گا تو اس کے ساتھ اللہ برا رکھے گا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی اپنے دل میں یہ گمان پیدا نہ کرے کہ اللہ میرے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا یا اچھائی نہیں کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم اور عمل صالح کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔